ویلکم بیک ناظرین. ایس سی او سمٹ پر بات کریں گے. وزیر اعظم جو ہیں خصوصی طور پر چائنا میں موجود ہیں. ایس سی او سمٹ ہو رہی ہے. اس سمٹ کے کیا مقاصد ہیں؟ پاکستان کو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ کیا سائیڈ لائنز میٹنگز میں کوئی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ متوقع ہے؟ اس سب پر بات کرنے کے لیے نغمانہ ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سابق سفیر رہی ہیں پاکستان کی چائنا میں. بہت شکریہ نغمانہ صاحبہ. سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں کہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے, 25th میٹنگ بلائی گئی ہے ایس سی او کی. آپ کیا سمجھتی ہیں پاکستان کے لیے, خصوصاً اگر پاکستان کے اینگل سے بات کی جائے تو کیا کچھ اس میٹنگ کے ذریعے اچیو کیا جا سکتا ہے؟ جو ظاہری بات ہے کہ اس تمام اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ ایک میٹنگ ہو رہی ہے, تمام جو ممالک ہیں اس کے تعاون تنظیم ہے, شنگھائی تعاون تنظیم, اس کے جتنے بھی ممبرز ہیں وہ تمام ڈسکس بھی کریں گے. تو کیا پاکستان کے لیے ہے اس سارے معاملے میں؟ بہت شکریہ. دیکھیے, پاکستان ایس سی او کا پہلے آبزرور سٹیٹس تھا پاکستان کے پاس 2007 میں, اور پھر 2017 سے ہم اس کے پرماننٹ اور بڑے فعال ممبر رہے ہیں. اور اب اس کی 25th اس کی سمٹ ہے, اور یہ ایک بہت ہی کرٹیکل جنکچر پہ ہو رہی ہے. اگر آپ دیکھیں تو ایس سی او کے لیے بھی اور ہمارے خطے کے جو ممالک ہیں, خاص طور پہ پاکستان کے لیے بھی, کیونکہ یہ پہلی ایس سی او سمٹ ہے چائنا کی پریزیڈنسی میں جو بہت سارے امپورٹنٹ ایونٹس کے بعد ہو رہی ہے. پاکستان انڈیا کا ابھی آپ نے 4 day کانفلکٹ جو تھا وہ دیکھا, اور اس سے کس طرح کی خطے میں اور بیونڈ ہمارے ریجن کے جس طرح کی پازیٹیو امپیکٹ پاکستان کو بوسٹ ملا ہے, اور جو پازیٹیو امپیکٹ آیا ہے اور جو چیزیں چینج ہوئی ہیں, تو اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے. اور چائنا کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ میٹنگ اس لیے ہے کہ فار اے لانگ ٹائم ٹو کم اب یہ اس کی پریزیڈنسی چین کے پاس نہیں آئے گی, کیونکہ روٹیٹنگ پریزیڈنسی ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت جب کہ انڈیا اور امریکہ کے تعلقات بھی کچھ ڈول رہے ہیں, تو یہ چین کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ تمام خطے کے ممالک کو لے کے اس ایس سی او سمٹ کے دوران وہ چاہیں گے کہ اس کے نتیجے میں جو ایس سی او ہے وہ اپنے ایک ککون سے نکل کے اور اپنے پر پھیلا کے, اور اپنا جو رائٹ فل پلیس ہے جو ایس سی او ریپرزینٹ کرتا ہے یوریشین لینڈ میس کو, اور اٹس 50% آف دا ورلڈ پاپولیشن اور 40% آف دا جی ڈی پی, کہ وہ اپنا اٹ کمس فل سائیکل, اور وہ دنیا کو یہ بتائے کہ یہ ایک امپورٹنٹ سیریس آرگنائزیشن ہے جو اب بالکل ٹیک آف کے لیے تیار ہے. پاکستان کا اس میں فائدہ یہ ہے کہ بہت عرصے سے جب سے ہم اس کے ممبر بنے, اور خاص طور پہ جب سے پچھلے 11 سال سے مودی صاحب کی گورنمنٹ ہے انڈیا میں, تو ہمارے سارے پروجیکٹس جو ایس سی او کے تھرو ہم کر سکتے ہیں وہ بہت سارے بلاک ہو جاتے ہیں انڈیا کی وجہ سے. اور کیونکہ کنسنسس میں لیا جاتا ہے ڈیسیجن, تو بہت ساری چیزوں سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے. کیونکہ اب ایک میں تو کہوں گی بڑی بات ہے, بٹ یہ اٹس اے فیکٹ آلسو کہ انڈیا جو ہے وہ تھوڑا سا پوزیشن آف ویکنس میں یہ سمٹ اٹینڈ کر رہا ہے, بیکاز وہ اب ویسٹ کی طرف سے ڈس ایلوژن تھوڑا سا ہو کے, اور وہ اپنے نارملائزیشن آف ریلیشنز کی طرف جا رہا ہے چین کے ساتھ, جس میں اس کو پتا ہے کہ پاکستان کا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ نارملائزیشن ہوگی چین کے ساتھ جو بھارت کے ریلیشنز ہیں؟ آپ کو پتہ ہے لداخ والا معاملہ ہوا, اس کے بعد پھر ہم ڈیولپمنٹس دیکھیں تو جس طرح سے ویسٹ اور امریکہ کی جانب سے خصوصاً بھارت کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ٹیرف کے معاملے پہ بھی, تو آپ سمجھتی ہیں کہ بھارت نارملائزیشن چائنا سے بڑی جلدی چاہتا ہے اور چائنا بھی اس طرح بڑھے گا؟ دیکھیے نارملائزیشن آئی تھنک از اے بگ ورڈ. یہ دوبارہ جو ہے وہ ریلیشن شپ مینجمنٹ کی طرف جا رہے ہیں کہ اس ریلیشن شپ کو مینج کیا جائے کہ وہ نیگیٹو کی طرف نہ جائے.
نارملائزیشن تو دیکھیں ابھی ہو نہیں سکتی کیونکہ ان کے ایشوز بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر یہ بھی پیش رفت بہت بڑی ہوگی کہ اس کو مینج کریں اور جو ان کے کور ایشوز ہیں ان کو وہ ابھی تھوڑا سا بیک برنر پہ رکھیں اور دیکھیں کہ خطے میں اور دنیا میں جو چینجز آ رہی ہیں وہ ایس سی او کے ممالک کس طرح اس سے ایس سی او کے ممبرس کو اینڈ بیونڈ دس ریجن فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کو افیکٹو بنا سکتے ہیں. تو اس میں آئی ایم شیور کہ انڈیا کو بھی اب سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان کو جو وہ سمجھتا تھا کہ بہت ایک ویک پارٹنر ہے وہ نہیں ہے، اور ہماری اب انڈیا کے ساتھ کنونشنل اس میں بھی پیرٹی بہت کلیئرلی ثابت ہو گئی ہے. تو آئی تھنک انڈیا ود دی with some sober counseling from China and also from Russia تو شاید چیزیں بہتری کی طرف جائے، اور شاید ایس سی او کے، کیونکہ دیکھیں ایس سی او میں 14 سے 16 ڈفرنٹ کائنڈز آف ڈائلاگس ہیں جس میں بہت اپرچونٹیز ہیں لوگوں کی ویلفیئر کی، ڈیولپمنٹ کی، اور ساتھ مل کے سارے ملکوں کے کام کرنے کی، جس سے میں نے کہا کہ بہت ساری چیزوں سے ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ سائیڈ فائدہ لائنز میٹنگ میں، جیسے کہ ابھی رائٹ ناؤ بڑا ایشو چلا ہوا ہے، ایک تو نریندر مودی خود اس میٹنگ کو اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں. پاکستان میں جب ایس سی او ہوئی تھی تو جے شنکر صاحب آئے تھے. اب وزیر اعظم بھی ہمارے وہاں پہ ہیں، نریندر مودی بھی وہاں پہ ہوں گے، تو آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ پانی کا مسئلہ ابھی رائٹ ناؤ اتنا بڑا ہے سب کانٹیننٹ کے لیے، چاہے وہ انڈیا کی بات کریں، پاکستان کی بات کریں، عام لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے. تو جو آئس ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ برف پگھلے گی، کسی بھی صورت میں کوئی بھی بات چیت آگے بڑھے گی، خصوصاً جو پاک انڈیا کانفلکٹ ہوا ہے اس کے بعد سے. دیکھیں جہاں تک آئس بریک کرنے کا ہوتا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا اور پاکستان میں بڑے سخت ٹینشنز تھیں، اور پھر اسی طرح ایک انٹرنیشنل گیدرنگ میں مشرف صاحب گئے اور انہوں نے مودی صاحب سے مودی صاحب سے نہیں، ان کے جو پہلے پرائم منسٹر سے، ان سے ہاتھ میں لا لیا، باتیں شروع ہو گئیں. تو کوئی بھی چیز دیکھیں امپاسبل نہیں ہوتی ڈپلومیسی میں، اور جب اس طرح کا انٹرنیشنل ایٹماسفیئر ہوتا ہے. میں اب حکومت میں تو ہوں نہیں، تو مجھے نیچرلی انسائڈ سٹوری تو نہیں پتا، لیکن جو کچھ دیکھا جا رہا ہے، سن رہے ہیں اس میں، اور جو لکھا جا رہا ہے اس میں کوئی اسکیڈول میٹنگ تو مجھے نظر نہیں آئی. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ریٹریٹ بھی ہوگی، سارے ممالک کلوز ڈور میٹنگز بھی کریں گے، تو نتھنگ از امپاسبل. بٹ یہ ڈیفینیٹلی میرے خیال سے تھوڑا سا ایک جو اس خطے میں ٹینشن ہے اس میں کمی ضرور آئے گی، اور تھوڑے سے راستے کھلنے شاید آپ کو شروع ہوتے نظر آئے. دیکھیے ابھی اتنے زیادہ ریٹورک کے بعد اور اتنی زیادہ باتیں کرنے کے بعد سارے میکینزم کو 3-4 سال سے بلاک کیا ہوا تھا انڈیا نے انڈر واٹرز ٹریٹی کے، لیکن اب پچھلے دنوں میں اس نے 2 سے 3 بار پاکستان کو کانٹیکٹ کیا ہے، انہی میکینزمز کے تھرو، اور وارن کیا ہے کہ جی یہ فلڈ واٹرز ہم نہیں کنٹین کر پا رہے، یہ آپ کی طرف آئیں گے. تو تھوڑا تھوڑا تو دیکھیں چیزیں کچھ ہلنی شروع ہوئی ہیں. اور اگر چائنا کی بات کی جائے، آپ کیا سمجھتی ہیں نا کہ جو ہیں کیا مقاصد ہوں گے چائنا کے؟ دیکھیے میڈم اگر دیکھیے چائنا کے لیے تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ چائنا اب اپنی ریجووینیشن کے آپ سمجھے آخری فیز میں ہے، اور اس وقت اس کرٹیکل جنکچر پہ جب پوری دنیا ایک فلکس میں ہے، اور اس کی انڈیا کے ساتھ بھی اور امریکہ کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ خاص طور پہ کس قسم کی ٹینشنز اور کمپٹیشن اب بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو آئی ایم شیور یہ ایک موقع ہے چین کو یہ دنیا کو باور کرانے کا کہ ایس سی او آرگنائزیشن ایک بہت افیکٹو اور فعال آرگنائزیشن بن کے ابھر سکتی ہے، سیکیورٹی کے لیے، پیس کے لیے، ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اور پیس اینڈ ڈیولپمنٹ آف دس ریجن. اور ہم پوری دنیا کو ایس سی او کی جو باقی آرگنائزیشنز ہیں وہ ایک آلٹرنیٹ فائنینشیل میکنزم بھی پرووائڈ کر سکتی ہیں. تو ایس سی او اب اس لیول پہ آ گیا ہے کہ ہم
एज एन ऑर्गेनाइजेशन यूरेशियन लैंड मास की जो 50% दुनिया की आबादी को रिप्रेजेंट करता है और 40% जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है, ये अब फुल इसने सर्कल कर लिया है और हम रेडी हैं फॉर टेक ऑफ। तो ये आई थिंक जरूर चीन चाहेगा अपनी लीडरशिप को रीएनफोर्स करना है इस रीजन में, और दुनिया को ये बताना कि पीसफुल डेवलपमेंट और विन विन कोऑपरेशन लेके जो उनका एक कॉन्सेप्ट है ऑफ शेयर्ड फ्यूचर and shared development, global development initiative, global security initiative, global civilizational initiatives, I think ये उनकी टैगलाइंस होंगी कि ये अब सेंचुरी जो है ये एशिया की सेंचुरी है, और इस एशिया की सेंचुरी को रियलाइज करने में एससीओ विल बी वन ऑफ द लीडर्स। सो आई थिंक कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर चाइना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर पाकिस्तान, और ये रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पहली एससीओ समिट है जो चीन के और रशिया के ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव एग्रीमेंट जो उन्होंने किया है उसके बाद चाइना की लीडरशिप में हो रही है। तो वो भी चाहेंगे कि वो चाइना की स्ट्रेंथ के साथ अपनी स्ट्रेंथ मिला के और बाकी रीजनल कंट्रीज को साथ लेके कोई ऐसा सिस्टम प्रपोज करें और किसी ऐसे रास्ते पे फर्मली चलना शुरू हो जाए जो ऑलरेडी इस पे बहुत काम हो चुका है, कि वो ये जो सैंक्शंस है, वेस्टर्न सैंक्शंस है, डॉलर को वो मतलब साइडलाइन कर सके, डॉलर को अवॉइड करके अपना ऑलरेडी चाइना जी ने बिल्कुल, एक चाइना और है। अमेरिका की तो इकोनॉमी की जो है जंग वो भी जारी है, उसमें ऐसी सूरत में जो है बड़ी इंपॉर्टेंट कंसिडर की जा रही है एससीओ मीटिंग। बहुत बहुत शुक्रिया नगमाना हाशमी साहिबा हमारे साथ ही अपनी राय का इजहार कर रही थी। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।